السلام علیکم پیارے دوستو، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کا والیوم کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر کے نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسا کام ہے جو آپ اگر کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس سے آپ کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہی ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اگر اذان کو ہم دہرا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سارے سوال ایک مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو دوستو، آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بس اتنا کہیں گے، یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا دیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو جان لیجئے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا، جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی میں اذان کی آواز آئے تو معلوم چلتا ہے کہ یہاں رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام جب جہاد کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی میں اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان یا اقامت کہتے سنو تو جس طرح سے وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح سے کہا کرو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین و حضرات عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس سے 2 گنا ہیں۔ پیارے دوستو، اسی بات پر کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، آج کل ہم خود ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے صحیح طریقے سے ہم لوگ اذان کو دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچئے، جس وقت میں اذان ہوتی ہے
اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کی اور بھی بہت فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ آپ لوگ اذان سنیں تو مؤذن کہتا ہے وہ آپ کو بھی دہرانا چاہیے، جیسے اللہ اکبر سنیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ جب مؤذن اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے تو اپنی شہادت کی انگلیوں کو آپ کھڑا کر دیں اور ساتھ میں آپ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہیں۔ جب مؤذن اشہدو ان محمدن رسول اللہ کہے تو آپ بھی بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی اشہدو ان محمدن رسول اللہ دہرانا ہے، اور دل ہی دل میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ایسا کہیں، اور اس کے بعد میں آپ اپنے انگوٹھے کی ناخنوں کو اپنے آنکھوں پر لگائیں اور پھر اسے چوم لیں۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی آپ لوگ اشہدو ان محمدن رسول اللہ سنیں تو آپ لوگ اپنی آنکھوں پر دونوں انگوٹھے کو لگائیں اور پھر اس کو چوم لیں۔ اب جب مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہے تو آپ لا حول پڑھیں، یعنی اس طرح پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باقی آپ جیسے ہی اذان سنیں ویسے ہی اسے دہراتے رہیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہی دعا اس کو پڑھ لینا ہے، یا تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ اس کو یاد کر لیں۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر انسان اذان کو مکمل طریقے سے دہراتا ہے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہوتی رہے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے فوراً روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور اسے دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ قرآن شریف کی اگر تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ تلاوت کو فوراً روک دیں اور اذان کو سن کر اذان کو دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، جب ہم مکہ میں ہجرت کر کے مدینے آئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ دوستو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اذان نہیں دی جاتی تھی اور صحابہ اکرام یہ سوچ وچار کر رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح سے بلایا جائے۔ تب لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب ان الفاظوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے فرمایا کہ اب نماز کا وقت جب بھی ہو تو تم یہی الفاظ کو آواز سے بلند کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اس طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والوں کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجد میں اذان کی آواز سنائی دے
تو صرف ایک مسجد کا جواب دینا کافی ہو جائے گا۔ دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو، ہم سبھی کو اذان سنتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا اجر اور اس کا ثواب کا علم ہو اور اگر انہیں اس کے لیے قرآن دازی کرنا پڑے تو وہ قرآن دازی ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم جنگل میں اپنی بکریاں چراتے ہو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان کہو، خوب بلند آواز میں اذان کہو، کیونکہ مؤذن اذان کو جب کہتا ہے اور اس کی آواز کو جن انسان یا دوسری مخلوق سنیں گی تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہر اس شخص کے تک پہنچانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو مسلمان ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو دہرانے کا آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔